الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے انسان پر جتنے بھی انعامات فرمائے ہیں، آدمی اگر غور کرے کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر اس کا کیا جواب ہے. اللہ تعالی بار بار قرآن کریم میں اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ایک ایک چیز گنواتا ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور خدا کے صرف ایک انعام کو تم گننا شروع کر دو تو لا تحصوها، تم خدا کے ایک انعام کو نہیں گن سکتے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ سب سے اچھی چیز جو اپنی اولاد کو دے کر جاتا ہے وہ اس کا اپنی اولاد کو تمیز سکھانا ہے. باپ تمیز سکھاتا ہے، ماں تمیز سکھاتی ہے کہ بیٹے ایسے نہیں کھاتے، بیٹی سے بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں بیٹھتے، اٹھتے کیسے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں. الغرض جتنی بھی یہ تعلیم ہے سکھانا، آپ نے فرمایا باپ اس سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے جو اپنی اولاد کو دے سکے. خود ماں باپ اللہ کی نعمت ہیں. فرمایا تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، فمن شاء ضیعها، جس کا دل چاہے ضائع کر دے، جس کا دل چاہے اس دروازے کی قدر کرے. کھانا اللہ کے انعامات میں سے ہے، مل جائے اور آدمی کھا لے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جس سے کوڑ ہو گیا تھا، تو فرمایا اس پہ اللہ کا انعام دیکھتے ہو؟ وہ نے کہا حضرت کیا انعام ہے؟ ہاتھ پاؤں چھڑ گئے، جسم بیکار ہو گیا. تو فرمایا جو کھانا کھاتا ہے اور جسم سے نکل جاتا ہے یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے. ایسے ہی بیسیوں انعامات اللہ کے اگر آدمی سوچے تو بہت سے ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا انعام کسی شخص پر یہ ہے کہ خدا اسے ایمان نصیب کر دے. ایمان سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اللہ نے کسی کو دی ہو، اور یہ ایمان ہی لوگوں کو بناتا ہے. ایمان احتساب پیدا کرتا ہے، ایمان جائز اور ناجائز کی تمیز پیدا کرتا ہے، ایمان حلال اور حرام سکھاتا ہے، ایمان ہی بتاتا ہے کہ کس حد تک آزادی ہے اور کہاں پہنچ کے آزادی ختم ہے اور یہاں پر پابندی ضروری. اس لیے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مطلقاً آزادی کا متحمل ہو. ہر ایک کو آزادی مل جائے،
اور وہ آزادی مل جائے جو اس کی اپنی خواہش ہے، اس کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کو آزادی ہے کہ وہ دوسرے کی دکان کو تالا لگا دے اور کوئی اسے نہ پوچھے، تو یہ آزادی دوسرے کو تباہ کرنے والی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی گاڑی کو جہاں چاہے پارک کر دے، یہ آزادی کسی کو بھی روا نہیں اور کوئی بھی اس کا متحمل نہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم اور کرو کہ اللہ نے یہ جو ایمان دیا ہے، اس ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، اور اس ایمان کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے۔ اور ایمان کے بعد اللہ کا سب سے بڑا انعام اگر انسان سوچے تو کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اولاد ہے، کوئی کہتا ہے حلال کا رزق ہے، کوئی کہتا ہے عبادت ہے، اور آپ اگر سوچیں تو غالباً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ وقت اور زندگی ہے۔ اس زندگی سے زیادہ اللہ کا کوئی انعام نہیں۔ وقت سے بڑا انعام اللہ نے ایمان کے بعد کسی پہ نہیں کیا۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ نے لوگوں کو دے دی ہے وہ اس دن اور رات کی تبدیلی ہے۔ اور یہ دن اور رات ہر صبح جو ہوتی ہے، سورج ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک دن کم ہو گیا اور تم قبر کی طرف ایک قدم اور آگے چلے گئے۔ اگر 3000 قدم کا فاصلہ تھا تمہارے اور قبر کے درمیان تو آج 2999 ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار کہا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ قرآن میں بار بار خدا دن اور رات کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دن اور رات اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم حساب کرو، عمر کا حساب کرے، اعمال کا حساب کرے، اپنی زندگی کی کمی بیشی کا حساب کرے اور سوچے کہ کتنا لیا اور کتنا دیا، کس رنگ میں زندگی کے حالات بسر ہوئے۔ اسی لیے قبر میں پہنچ کے بھی جو سوالات ہوں گے، عام طور پہ علماء 3 سوال بیان کرتے ہیں، ساری احادیث کو جمع کیا جائے تو 5 سوالات بنتے ہیں، جن میں سے کم 4 تو ایسے ہیں کہ پوری امت کا اتفاق۔ دین کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، رب تمہارا کون ہے، یہ تو سنا ہوا۔ ساری احادیث میں آتا ہے کہ 4تھا سوال جو مردے سے کیا جائے گا وہ پوچھا جائے گا کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری۔ اتنا مشکل یہ سوال ہے کہ فرض کر لو ایک آدمی ابھی مر جائے اور فرشتے آتے ہی پوچھیں کہ زندگی کہاں گزاری، اگر کوئی آدمی اتنا ریڈی، اتنا تیار ہے کہ زندگی کا حساب دے سکے تو بس چلے تو ابھی نماز سے بھی پہلے بچ جائے۔ کوئی پتہ نہیں شام تک کیا ہو اور کس چیز پر گرفت ہو جائے۔ کون ہے جو اس سوال کا جواب دے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ اس لیے ایمان کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر چیز یہ دن اور رات، یہ اوقات ہیں۔ اسی لیے قرآن بار بار ٹائم، زمانہ، دن، رات، والعصر، اور عصر کی قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، والفجر، اور فجر کی قسم ہے، والضحیٰ، اور قسم ہے جب سورج بلند ہو جائے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ قرآن بار بار جو زمانے کی طرف توجہ دلاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہیرے اور جواہر کی طرح ہے اور تم اسے اٹھا کر کوڑے اور گندگی میں پھینک رہے ہو۔ ان ہیروں کو برباد مت کرو۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے دیکھا، ان کے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر، عصر کے بعد وہ اپنی ساری بیویوں کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے، پوچھتے تھے، رات کو سونے کا وقت مقرر تھا، اور عشاء کے بعد اگر کوئی کام نہیں ہوتا تھا جلدی سو جاتے تھے، صبح تہجد کا اٹھنا مقرر تھا کہ آپ نے کس وقت اٹھنا ہے، جلدی اٹھ جاتے تھے، پھر نیند پوری کر لیتے تھے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی برابر توجہ دلاتے رہے کہ عمر کی قدر کرو، حتیٰ کہ آپ نے کہا جس شخص کی عمر 60 سال ہو جائے، 60 years old، 60 سال زندگی کے گزار لے، آپ نے فرمایا بس اب معذرت اس کی ختم ہو گئی، اب اسے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ 60 سال سے زیادہ کیا ہو، نصف صدی گزر گئی، آدھی صدی سے بھی 10 سال زیادہ گزر گئے، اب بھی گناہ، پھر اس کی معذرت، پھر گناہ، پھر معذرت، اللہ نے حجت پوری کر دی، دلیل پوری کر دی کہ 60 برس عمر دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ہر شخص 5 باتوں کا جواب دے، اور ان میں سے 3 باتیں اس وقت ہی کے متعلق ہیں کہ اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری، فی مفنا شبابا، جوانی کہاں گزاری، کیا کرتے رہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوال پورے ہوں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں جب لوگوں کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کمائی حلال کی ہے یا حرام ہے، اس لیے کہ حلال کے مال میں کثرت ہوتی ہے، حلال کے مال میں ایک تڑ ہوتی ہے، حلال کا مال ایسے نہیں خرچ کیا جا سکتا جیسے کہ حرام کا مال خرچ کیا جاتا ہے، اور جس شخص کو بھی مال بغیر محنت کے ملتا ہے یہ پیسہ سب سے پہلے اس انسان کی اخلاقیات کو برباد کرتا ہے۔ جو پیسہ بھی بغیر محنت کے آئے، اگر آدمی کی اصلاح نہ ہوئی بھی ہو اور اگر کوئی چھوٹا بڑا سر پہ نہ ہو، تو جو پیسہ بغیر محنت کے آتا ہے سب سے پہلے اخلاقیات کو برباد کرتا ہے، آدمی ٹکے کا نہیں رہتا۔ اسی لیے مشائخ، پیران کرام، بزرگ رحمہم اللہ، ان کی اولادیں جو خراب ہو جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ باپ نے محنت کی، مریدوں نے خدمت کی، پیسہ آیا، وہ اپنی زندگی میں اللہ کے لیے خرچ کرتے رہے، اور جب یہ ہدایہ اور نذرانے اولادوں کو ملنے شروع ہوئے، نہ محنت، نہ ذکر، نہ مراقبہ، نہ علم، نہ کوئی اور چیز، تو نتیجہ یہ کہ سب سے بدتر اثر ان کے اخلاقیات پر پڑا۔ تو جو محنت کے بغیر پیسہ ملتا ہے، چاہے وہ اولاد کو ملے اور چاہے وہ مریدوں اور صاحبزادوں کو ملے، جو پیسہ بغیر محنت کے ملے گا وہ انسان کی اخلاقیات برباد کر دے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ مال آیا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا اور جوانی کہاں گزاری۔ جن لوگوں نے کام کیے ہیں امت میں، ان لوگوں نے اپنے اوقات کی حفاظت کی اور اپنے وقت کو انہوں نے اتنا احتیاط سے استعمال کیا، اتنا احتیاط سے کہ کس کس کا قصہ کوئی سنائے اور کس کس کی بات کوئی کرے۔ یہ عروج مسلمانوں کو ایسے ہی نہیں مل گیا تھا گھر بیٹھے، اور یہ عروج جو مسلمانوں کو ملا تھا، اور دنیا میں 1100 برس منہ ڈلتے رہے سینے پہ اور حکومتیں کرتے رہے اور خلافتیں قائم رہی، ایک ایک فرد اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا تھا، حکومت صحیح استعمال کراتی تھی، وقت کے بارے میں کسی نے کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں، ٹائم کی قدر، اوقات کی قدر تھی، ایک ایک لمحے کی قدر تھی۔
یہاں تک کہ اس زوال کے دور میں آپ دیکھیں 4 آدمی ایسے آپ کو مل جائیں گے امت کی تاریخ میں بیت الخلاء میں جا کر بھی پڑھتے، 2 پڑھتے تھے، ایک دیکھتا تھا ایک سنتا تھا۔ ہمارے دوستوں نے بتایا 2 اور بھی ہیں، لیکن وہ پڑھیں گے تو پھر بتائیں گے۔ شبلی نعمانی جیسا آدمی اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی قرآن پاک کی 2 تفسیریں لکھی، انگلش میں لکھی پھر اردو میں لکھی، اور اس کے علاوہ جو کچھ مولانا عبد الماجد نے لکھا بہت بڑی چیزیں ہیں۔ بیت الخلاء میں جاتے تھے، کوئی وجہ تھی دیر لگ جاتی تھی بہت، تو ظاہر ہے کہ وہ دین کی کتابیں تو نہیں ہوتی تھی، بالکل صاف ستھرا بیت الخلاء، اور اس میں طلسم ہوش ربا رکھوالی تھی، 4 جلدوں میں اردو کا ناول۔ کہتے تھے اتنی دیر بیٹھ کے کیا کروں، 4 مرتبہ فرماتے زندگی میں ہوئی پڑتی۔ یہ شبلی نعمانی اتنے بڑے آدمی جن کے نام پہ اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ علم ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہم نے انہیں دیکھا کوئی ایسے ہی ناول کوئی چیز بیت الخلاء میں لے کے چلے جاتے تھے، پڑھتے رہتے تھے اور کہتے تھے بیت الخلاء بس جو میں استعمال کروں کوئی استعمال نہ کرے۔ یہ ایک چیز تھی ان کی طبیعت میں، لیکن ایسے تھے۔ تیسرے آدمی عبدالرحیم خان خانہ، شاید ہی کسی ہندوستان کے عالم دین کی مغلوں میں جو علماء تھے کسی عرب نے ان کی سوانح لکھی ہو۔ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالرحیم خان خانہ کی سوانح لکھی۔ عبدالرحیم خان خانہ کوئی معمولی آدمی تھے، اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھے، اور اکبر کو دین الہی پر برملا ٹوک دینے والا یہ شخص بیت اللہ کے لیے حج کے لیے گئے اور جا کے پوچھا کہ بیت اللہ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے سال کا۔ وہاں کے لوگوں نے بتا دیا، حساب کتاب لگا کے 100 سال کا خرچہ دے آئے، کتنا سونا رکھو 100 سال کے لیے کافی۔ مسجد نبوی گئے، ائمہ کی تنخواہیں، چراغ، تیل، صاف کرنے والے لوگ، عملہ، سارا حساب کتاب کر کے 50 سال کی سب چیزیں دے آئے۔ فرمایا 50 سال تک مسجد نبوی ہمارے وہ شخص تھا۔ بڑے ٹب بنے ہوئے ہوتے تھے، یہ انگلش بات ٹب جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ مغلوں کے دور میں بھی تھے، مگر پڑھے کون؟ مغل تو ہمارے نزدیک سوائے شراب کے اور کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ بڑے قدردان، بڑے علم والے، ان میں جو ہمایوں تھا اس جیسا شخص خود مغلوں میں نہیں تھا جو ستاروں کا علم جانتا تھا۔ اور پھر اورنگزیب کے تو کہنے کیا، بابر بادشاہ اپنی بیٹی کے لیے خود قرآن پاک کی تفسیر لکھی کہ میری بیٹی پڑھے۔ بیٹی نے کہا بابا کوئی پڑھا نہیں سکتا مجھے، میں سوال کرتی ہوں جواب نہیں ملتا۔ کہا اچھا بیٹے آپ کے لیے ہم لکھیں گے۔ ہندوستان کا بادشاہ اور تفسیر بھی سارے قرآن پاک کی لکھی اپنی بیٹی کے لیے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا، بس بادشاہ شراب پیتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ عبدالرحیم خان خانہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے کہ گرمی بہت ستاتی تھی، سردی بھی بہت لگتی تھی، تو گرم ٹھنڈا پانی سردی گرمی میں ٹب میں بھروا کے تہمت باندھ کے لیٹ جاتے تھے، نوکر کتاب لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، گھنٹوں وہ کہتے تھے اس کو پلٹو اس کو پلٹو صفحہ پلٹو، اشارہ کرتے تھے اور پوری کتاب لیٹ کے تالاب میں پڑی جاتی۔ چوتھے آدمی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا کے متعلق لکھتے ہیں کہ میرے دادا کو اتنا شوق تھا علم کا کہ بیت الخلاء میں جاتے تھے اور اپنے ایک شاگرد کو دروازے پہ کھڑا کر کے کہتے تھے زور سے بس یہ کتاب اونچی آواز سے پڑھتے رہو، ہم سن لیں، وقت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ زندگی ہے، یہ وقت ہے، اللہ کے ہاں پہنچ کے اس کا حساب دینا کہ ہم نے اپنے اوقات کو کہاں خرچ کیا، زندگی میں کیا کرتے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، نبوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ شادی نہیں کی، تو انہوں نے کہا 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھاتا ہوں، جو زیادہ ضرورت ہے شادی سے
انہوں نے کہا اس ضرورت کو میں نے اتنا کم کر دیا ہے کیونکہ امت کے لیے اتنا کام کرنا باقی ہے، شادی کے لیے کہاں سے وقت نکال۔ بحث ہو گئی کسی سے ان کی، اور غالباً مسئلہ تھا سجدہ صاحب کا۔ وہ مسئلہ بھی بیان کر دیں، اس مسئلے کو اچھی طرح غور سے سنیے۔ امام نماز میں سجدہ صاحب کرتا ہے، اور کوئی آدمی امام کے ساتھ اس وقت شریک ہوا جب امام ایک رکعت کم سے کم پڑھ چکا تھا۔ اس مقتدی کے ذمے کوئی نہ کوئی رکعت ابھی باقی ہے، اس سے کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کرنی ہے۔ اس سے بحث ہی نہیں، اس غلطی میں سجدہ صاحب کی غلطی میں امام کے ساتھ شریک تھا نہیں تھا، بس اس کے ذمے کوئی نہ کوئی رکعت باقی ہے۔ امام آخری قاعدے میں بیٹھ کے سجدہ صاحب جب اس کے لیے سلام پھیرے گا تو جس کے ذمے ابھی کوئی رکعت باقی ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا، اگر پھیرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے، نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اور کوئی کہے مجھے مسئلہ نہیں پتا تھا، تو مسئلے کا علم نہ ہونا کوئی شریعت کے نزدیک عذر نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کبھی امام سجدہ صاحب کرتا ہے، دو دو تین تین صفیں ہوتی ہیں، امام کے سلام کے ساتھ سلام کی پھیر دیتے ہیں، پھر دو سلام آ کر امام نے پھیرے، امام صاحب فارغ ہو گئے اور پیچھے پوری وہ صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ انہوں نے سجدہ صاحب کا سلام پھیرا ہوتا ہے، ان سب کی نماز نہیں۔ امام کے ساتھ صاحب کے دو سجدے کرے گا، صاحب کا مطلب بھول جانا، امام کوئی چیز بھول گیا تھا اس لیے اس نے نماز میں سجدہ صاحب کیا، تو امام بھول گیا، اب یہ مقتدی اس کے ذمے کوئی نہ کوئی رکعت باقی ہے، یہ سلام نہیں پھیر سکتا، سلام صرف وہ پھیرے جس کے ذمے نماز کی کوئی رکعت امام کے پیچھے باقی۔ اور یہی حال اس مقتدی کا بھی ہے جس کا امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے، اس نے تو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، امام نے 2 پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے، امام نے 2 رکعتیں پڑھی اور امام کا کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس میں سجدہ صاحب ہے، تو چاہے یہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ ہی سے شامل ہے لیکن اس کے ذمہ بھی نماز تو باقی ہے نا، یہ سجدہ صاحب میں سلام میں شرکت نہیں کرے گا، 2 سجدوں میں شرکت کرے گا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ سجدہ صاحب میں امام کے ساتھ صرف وہ آدمی شریک ہوگا جس کے ذمے کوئی نماز باقی نہیں، کوئی رکعت باقی نہیں فرض کی۔ اگر فرض نماز کی کوئی رکعت بھی باقی ہے اور امام نے سجدہ صاحب میں سلام پھیرا، اسے سلام نہیں پھیرنا، اسے امام کے ساتھ 2 سجدے کرنے ہیں، پھر امام بیٹھے گا اپنی رکعت پوری کرے، دونوں طرف امام صاحب سلام پھیر دیں، یہ اٹھ کے اپنی نماز پھر پوری کرے گا۔ لیکن اگر اس نے سجدہ صاحب کا سلام امام کے ساتھ پھیر دیا تو فوراً اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اٹھے اور دوبارہ نماز۔ یہ شرعی مسئلہ، یہ مسئلہ تھا یا شاید یہ مسئلہ تھا کہ ہر رکعت کے آغاز میں اگر قرات ہے تو بسم اللہ کا پڑھنا سنت موقدہ، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت امام کھڑا ہو بسم اللہ پڑھے گا، پھر فاتحہ شروع کرے۔ مقتدی ہے اس کا تو کچھ نہیں پڑھنا، اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بسم اللہ پھر فاتحہ، دوسری تیسری چوتھی رکعت میں بسم اللہ اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر ایسے نہیں کرے گا تو نماز مکروہ ہو جائے گی، ناپسندیدہ ہو جائے گی، اور عادت ہی بنا لی تو اللہ کے ہاں گناہ ہوگا، پکڑا جائے گا، نماز پوری۔ کوئی مسئلہ تھا، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک آدمی کی بحث ہو گئی اور اس نے کہا کہ نبوی آپ کا فتویٰ غلط ہے، اور وسیط میں امام نے جو فتویٰ دیا ہے غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹھیک ہے۔ تو جنجلا گئے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ اور کہنے لگے کہ تم وسیط کی بات کرتے ہو، 400 مرتبہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، اس میں کہاں لکھا ہے 400 مرتبہ ایک کتاب پڑھی، اس لیے کہ احساس تھا کہ امت میرے فتوے پہ عمل کرتی ہے، میری کتنے ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کا احساس شادی نہیں کی، فرماتے تھے بڑا کام امت کا باقی ہے، کھانا 24 گھنٹوں میں بس 1 مرتبہ کھاتا ہوں، زیادہ وقت نہیں۔
یہ منذری رحمت اللہ علیہ ہیں، حافظ منذری رحمت اللہ علیہ کے ایک عزیز ایک کرایہ دار تھے ان کے محلے میں، اس نے لکھا 13 برس تک میں اس محلے میں رہا، رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جب میں اٹھا ہوں اور ان کے کمرے کی روشنی نہ چل رہی ہو، کیونکہ وہ ساری رات پڑھتے رہتے تھے۔ کسی نے منذری رحمت اللہ سے کہا پڑھنا ہے، وہ آتا تھا لڑکا، سلام، لمبی بات، انہوں نے کہا میاں صرف السلام علیکم کہا کرو، اس سے زیادہ ایک لفظ نہ بولو، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم حال احوال پوچھیں، السلام علیکم کہہ کے بیٹھو، کتاب کھولو، پڑھنا شروع کرو، یہ لمبے چوڑے حالات نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور لوگ کہتے ہیں ہم نے سوائے جمعے کی نماز کے انہیں کبھی اپنے گھر سے نہیں نکلتے دیکھا۔ جس دن بیٹے کا انتقال ہوا لوگوں نے سواریاں کھڑی کر دی کہ امام منذری رحمت اللہ علیہ کسی کے ساتھ قبرستان چلے جائیں، اور 22-23 سال کا جوان بیٹا، کتنا دکھ تھا باپ کو، اور بڑا پڑھا لکھا منذری رحمت اللہ علیہ کے منتظر تھے کہ لوگ، لیکن منذری رحمت اللہ علیہ بیٹے کا جنازہ مدرسے میں پڑھا کر دروازے پہ آئے اور کہا بیٹے اللہ حافظ، خدا کی یہاں ملاقات ہوگی، بڑا کام باقی ہے، میں جنازے میں نہیں جاؤں۔ نہیں، فرمایا پڑھنا باقی، کام کرنا باقی ہے۔ انہوں نے امت کی بنیاد رکھی تھی، اس لیے امت کو عروج ملا تھا۔ یہاں پڑھتے نہیں، لکھتے نہیں، کوئی کام نہیں، عمر ضائع، اور چلیں خلافتوں کو زندہ کرنے، اسلامی نظام۔ حیرت ہے کہ دن میں 200 صفحے نہیں پڑھتے، ہفتے میں 1000-2000 صفحے نہیں پڑھتے، مہینے میں نہیں پڑھتے، شریعت نہیں سیکھتے۔ مومن یا پڑھے یا اللہ کا ذکر کرے، دو میں سے ایک کام کرے، یا پڑھے یا ذکر کرے۔ ذکر کرے، ہفتے میں ایک قرآن پڑھ لے، روز 10-15 پارے پڑھے، خدا کو یاد کرے، دونوں میں سے کوئی کام بھی نہ کرے، تو ایسے شخص کو آخر زندہ رہنے کا کیا حق حاصل ہے؟ پھر کہتے ہیں امت کا عروج کہاں سے عروج ہے؟ صرف باتوں سے آتا ہے، وہ تو فرد کا کردار بننے سے آتا ہے۔ اس لیے یا پڑھے یا اللہ کو یاد کرے، دو کے علاوہ تیسرا کام کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو رحم کی توفیق۔